لاہور میں خبر ملی تھی کہ ان لوگوں نے تمہارا سراغ پا لیا ہے۔ خاصے توقف کے بعد میں نے کہا، مجھے فکر لاحق ہو گئی تھی اس دوران میں کوئی غیر معمولی بات تو تمہارے مشاہدے میں نہیں آئی۔ شاید آپ اسی لیے ڈیڈی کو ٹال رہے تھے۔ وہ حیا امیز لیکن ملامت بھرے لہجے میں بولی، انسان اپنے نفس کو زیر نہ کر سکے تو رشتوں کا اعتبار اور تعلق کی لذت پھیکی پڑ جاتی ہے، تقریر نہیں۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ A2 کی ہوش سنبھالنے سے پہلے مجھے کچھ کام نپٹانا ہے۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ جب تک وہ اس شہر میں ہے تم گھر میں بھی کھلے آسمان کے نیچے نہیں نکلو گی۔ 2 روز سے سلمہ آپ کے لیے بہت پریشان ہے۔ اس نے نظریں جھکا کر دھیمے لہجے میں کہا۔ میں چونک پڑا۔ میرا دل صاف تھا لیکن سلمہ کے دل کے چور سے میں واقف تھا۔ پھر اس کے بارے میں غزالہ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے تو کبھی اس سے سلمہ کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے مجھے خیال آیا کہ کہیں غزالہ کو اس کے بارے میں کسی سے بھنک نہ مل گئی ہو اور اب وہ میری محبت جتانے پر مجھ پر طنز نہ کر رہی ہو، لیکن اس نے خود ہی میری الجھن دور کر دی۔ آپ کی ہدایت کے مطابق میں نے فیکٹری فون کیا تھا۔ وہیں سے معلوم ہوا کہ جہانگیر کی بیوی سلمہ بار بار آپ کے لیے فون کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کا دوست کسی دشواری سے دوچار نہ ہو گیا ہو۔ اس کا اندیشہ غلط نہیں تھا۔ جہاز پر گفتگو کے دوران میں A2 نے خود مجھے جہانگیر سے رابطہ رکھنے کا مشورہ دیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ جہانگیر اپنی کسی حماقت کی بنا پر میرے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کر بیٹھا ہو اور نگاہوں میں آ گیا ہو۔ پھر تم نے فون کیا تھا اس کے گھر؟ میں نے مسربانہ لہجے میں پوچھا۔ میرے لیے وہ اجنبی ہے، بس آپ ہی کی زبانی اس کا ذکر سنتی رہی ہوں۔ بھلا میں کیسے فون کر سکتی تھی اسے؟ اس کی بات معقول تھی۔ میں فوراً ہی وہاں سے اٹھ گیا اور فون والے کمرے کی طرف چل دیا۔ نمبر ملانے پر دوسری طرف خاصی دیر تک گھنٹیاں بجتی رہی لیکن کسی نے ریسیور نہ اٹھایا۔ میں نے کریڈل دبا کر سلسلہ منقطع کیا اور دوبارہ جہانگیر کے گھر کا نمبر ملانے لگا۔ اس بار دوسری گھنٹی پر ہی مجھے ریسیور میں افسردہ سے نسوانی آواز سنائی تھی۔ میں ڈینی بول رہا ہوں، جہانگیر صاحب سے بات ہو سکے گی میری؟ میں نے شائستگی کے ساتھ سوال کیا۔ اوہ ڈینی، دوسری طرف سے گہرے سانس کے ساتھ کہا گیا اور اس بار میں نے سلمہ کی آواز پہچان لی۔ تم کہاں غائب ہو؟ میں تو تم سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہی ہوں۔ اس کی آواز بہت زیادہ مزمحل محسوس ہو رہی تھی۔ جہانگیر کہاں ہے؟ میں نے سپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ 3 دن سے کوئی اطلاع دیے بغیر لاپتہ ہے۔ اس کی آواز اپنے ناپسندیدہ شوہر کے ذکر پر روحان سی ہوگی۔ میں کہاں جاؤں؟ کہاں تلاش کروں انہیں؟ تھانے میں رپورٹ بھی درج کروا دی ہے لیکن کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ تنظیم میرے لیے دن بدن بھیانک صورت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ اس کے گندے دھندوں کے تحفظ کے لیے جو عام لوگ مارے گئے ان کی کوئی گنتی ہی نہیں تھی، لیکن میرے چند پیاروں کا لہو بھی اس کی بھیڑ چڑھ چکا تھا۔ پہلے تنظیم کے کسی بڑے کے اشارے پر قاسم کے ہاتھوں میرا برسوں پرانا جگری دوست طارق اس طرح مارا گیا کہ مجھے اس کی میت کو قاعدہ تک دینے کی اجازت نہ مل سکی۔ پھر لاہور میں A2 نے میرے بڑے بھائی تصویر کو زندگی سے محروم کر دیا اور اس کے بعد بڑی ماں لاپتہ تھی، اور اب بیتے دنوں کا رہا صاحب واحد ساتھی جہانگیر بھی غائب تھا۔ وہ کیوں غائب ہوا تھا؟ وہ کہاں تھا؟ اسے غائب کرنے والے کون تھے؟ میرے ذہن میں سوالات کا ایک جنگل ابھرنے لگا اور میں نے کچھ کہے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ شاید غزالہ میرا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر بھاپ گئی کہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ جہانگیر 3 دن سے غائب ہے، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اسے ذرا بھی نقصان پہنچا تو میں چن چن کر کتوں کی موت ماروں گا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کمرے سے نکل گئی۔ میں ریسیور اٹھایا اور لاہور کا کوڈ ڈائل کر کے وہ نمبر ملانے لگا جو میں نے A2 کی جیب سے نکالے ہوئے ٹکٹ پر سے یاد کیا تھا۔ دوسری طرف سے فوراً ہی کسی عورت کی زندگی سے بھرپور چہکتی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ راجہ ظہور احمد صاحب، میں نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ کون بول رہا ہے؟ یہاں کوئی راجہ ظہور نہیں رہتا۔ غور کر لے خاتون، یہ بہت ضروری ہے۔ میں نے اصرار کیا۔ تم کون ہو اور کہاں سے بول رہے ہو؟ میں کراچی PIA کے صدر دفتر سے بول رہا ہوں۔ ہمیں ظہور صاحب کا پتہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ تو آج صبح ہی کراچی گئے ہیں۔ اس مرتبہ بولنے والی کی آواز الجھن امیز تھی۔ لیکن تم لوگوں کو ان سے کیا کام پڑ گیا؟ اپنا پتہ نوٹ کروائیں۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کر خشک لہجے میں کہا۔ مگر کیوں؟ تیز لہجے میں سوال کیا گیا۔ بات کیا ہے؟ تم بتاتے کیوں نہیں ہو؟ ان کی لاش بچھوانی ہے، پتہ کے ساتھ ہی ان کا حلیہ بھی چھڑاتے۔ لاش؟ ریسیور پر پھنسی پھنسی ہزیانی آواز سنائی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا انہیں؟ پرسکون رہنے کی کوشش کریں، ان کا حلیہ بتائیں تاکہ لاش کی اعضاء یکجا کرنے میں مدد مل سکے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہمیں یہ خبر اب آپ تک پہنچانا پڑ رہی ہے۔ میں نے صفاقانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ آپ کے ساتھ کیا رشتہ تھا ان کا؟ وہ بس دوست تھے میرے۔ بھرائی ہوئی روحان سی آواز ابھری۔ رہتے کہیں اور تھے لیکن میرے گھر خاصا وقت گزارتے تھے۔ ان کی لاش کے ٹکڑے خدا کے لیے مجھے نہ بھجوانا، میرا دل بہت کمزور ہے، اسے دیکھتے ہی ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ وہ سب بات کی باتیں، پہلے آپ حلیہ دہرائیں۔ اور تو جو کچھ کہا وہ لفظ بلفظ A2 پر صادق آتا تھا۔ یعنی اب میرا فوری مارکا کسی بے نام اسیبی سائے سے نہیں رہا تھا، بلکہ راجہ ظہور احمد ہی سے تھا، جو تنظیم کا مقامی حکمران بن کر A2 کے نام سے کاروبار چلا رہا تھا۔ کیا جہاز گر گیا ہے اس کا؟ حلیہ بتانے کے بعد اس خاتون کو وہ اہم سوال یاد آیا تھا۔ ہوش کی باتیں کرو احمد عورت، میں درست لہجے میں کہا۔ جہاز کیوں گرنے لگا؟ اس پر کسی نے بم پھینکا تھا، لاش کے ٹکڑے اڑ گئے ہیں۔ مگر تم نے تو کہا تھا کہ تم PIA سے بول رہے ہو۔ ہلکے سے احتجاج امیز لہجے میں اس نے ہگلاتے ہوئے سوال کیا۔
تمہارے کان خراب ہیں، میں CIA سے بول رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ بم کے دھماکے میں مرنے والا کوئی اور تھا۔ راجہ ظہور دھماکے کی وجہ سے بوکلاٹ میں اپنا ٹکٹ وہیں پھینک بھاگا۔ ہم سمجھے کہ وہ مرنے والوں کے پاس تھا۔ یہ کہہ کر میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ راجہ ظہور احمد، میں دانت پیس کر بڑبڑایا۔ اس وقت مجھے سلطان شاہ شدت کے ساتھ یاد آ رہا تھا۔ وہ مجبوری کے تحت ہوٹل کے بجائے اپنے دوستوں کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا، جہاں اسے فون پر رابطے کی سہولت میسر نہیں تھی، ورنہ پہلی انتقامی کارروائی کے طور پر میں اس کے ذریعے ظہور کے اس نام نہاد دوست کو اغوا کرا سکتا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ اس عورت کے ذریعے ہمیں ظہور کے بارے میں خاصی معلومات حاصل ہو سکتی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ اس عورت کو ظہور سے اس فون کال کا ذکر کرنے سے منع کر دوں، لیکن بعد میں یہ ارادہ ترک کر دیا۔ اگر وہ ظہور سے اس قدر قریب تھی تو شاید اس کی خون آشام طبیعت سے بھی واقف رہی ہوگی، اور ہر صورت میں وہی کچھ کرتی جو اس کے مفاد میں ہوتا۔ میرے لیے A2 کے نام سے واقفیت ایک اہم کامیابی تھی، لیکن جاگیر کی گمشدگی کی خبر نے میری اس خوشی پر پانی پھیر دیا تھا۔ میں سگریٹ سلگا کر اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ اگر ہر قسم کے حوالوں کو نظر انداز کر کے سوچا جائے تو وہ موت کے سوداگروں کی ٹولی کا ایک اہم رکن تھا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ پورے کاروبار میں اس کی اہمیت تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ کسی بھی وقت وہ کام سے انکار کرتا تو اسے خاموشی کے ساتھ ہلاک کر کے اس کی جگہ دوسرا مورا بٹھا دیا جاتا۔ ویسے وہ خود بھی اپنے کام سے نالاں تھا، لیکن اچھی طرح جانتا تھا کہ جس دن اس نے کھل کر اپنی اس خواہش کا اظہار کیا وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ یوں در حقیقت وہ پوری دنیا کا ایک اچھا آدمی تھا۔ اس نے تنظیم کے لیے بتھیرے قابل ذکر کام سر انجام دیے تھے، کیونکہ اس زمانے میں وہ نچلی سطح کا آدمی تھا، لیکن اوپر آنے کے بعد اس کی عملی افادیت ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ محض تنظیم کی طرف سے عائد ہونے والی ذمہ داریوں کی بجا آوری میں وقت بے وقت کی مشتبہ بھاگ دوڑ نے اس کی ازدواجی زندگی میں بھی زہر کھول دیا تھا۔ اس کی بیوی کو اس سے عدم توجہی کی سنگین شکایات تھی، اور مسلسل شکایات کے باوجود شوہر کے رویے میں تبدیلی نہ پا کر وہ میری طرف جھکنے لگی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ میں نے اخلاق اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے کبھی سلمہ کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، لیکن گھریلو تلخیوں کے باوجود سلمہ کے دل میں شوہر کی چاہت موجود تھی۔ وہ جاگیر کے پور اسرار گمشدگی پر شدید پریشانی میں مبتلا تھی۔ شاید اسے اندازہ بھی نہ رہا ہوگا کہ اس کا شوہر جن لوگوں کے لیے کام کرتا ہے ان میں سے کسی کی برہمی کا نتیجہ ہمیشہ کے لیے گمشدگی کی صورت میں بھی برآمد ہو سکتا ہے۔ اس نے اسنا میں غزالہ میرے لیے چائے بنا کر لے آئی اور ڈرائنگ روم میں قالین پر ہی بیٹھ گئی۔ آپ اس بریف کیس کو کیوں نہیں کھولتے؟ اس نے چائے کی پیالی میں چکر گھولتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس میں بارودی ذخیرہ نہ چھپایا گیا ہو۔ تو کیا ہوائی اڈوں پر نصب مشینیں بارود کی موجودگی کی نشاندہی نہیں کرتی؟ اس نے سوال کیا۔ میرا خیال ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا جس قسم کی مشینوں سے میرا واسطہ پڑا ہے وہ صرف دھات سے بنے ہوئے ہتھیاروں کی موجودگی کا سراغ لگا سکتی ہے۔ ایکس رے مشین تو اسکرین پر اندر رکھا ہوا سامان تک دکھا دیتی ہے، یعنی دستے بم وغیرہ سیکیورٹی سے بآسانی نکالا جا سکتا ہے۔ اس پر بھی دھات کا کھول منڈا ہوا ہوتا ہے۔ مشین مشکوک دھاتی کھول کی موجودگی ظاہر کرے گی اور اس کی بنا پر تجربہ کار افسر بم کا سراغ لگا لے گی۔ ایسے معاملات میں ڈیوٹی پر مامور عملے کا تجربہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آج کل تو پلاسٹک بم عام ہے، انہیں کوئی مشین نہیں پکڑ سکتی۔ اس نے جرا کے انداز میں کہا۔ یہ بتاؤ کہ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں نے ضد ہو کر سوال کیا۔ کچھ بھی نہیں، بس معلومات میں اضافہ کرنا چاہ رہی تھی، اس نے منصوبانہ سادگی کے ساتھ کہا اور کھٹکے کی آواز پر خوفزدہ ہو کر اچھل پڑی۔ میں چپٹ کر اس کے قریب پہنچا تو بریف کیس کا ایک طرف کا کھٹکا کھلا ہوا تھا۔ یہ کیسے کھلا؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ بے خیالی میں شاید بٹن دبا بیٹھی تھی۔ پھر تو دوسرا کھٹکا بھی مقتل نہیں ہوگا، میں نے مسرت امیز لہجے میں کہتے ہوئے بریف کیس اپنے آگے کھسکا لیا۔ یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ دوسری طرف کا بٹن دباتے ہی دوسرا کھٹکا بھی کھل گیا اور میں نے بے تبانہ انداز میں بریف کیس کا ڈھکنا اٹھا دیا۔ بریف کیس کھلتے ہی سب سے پہلے میری نظر پاسپورٹ پر پڑی۔ وہ A2 کا ہی پاسپورٹ تھا، لیکن اندراجات والے صفحے پر اس کا نام پرویز احمد درج تھا۔ مذہبت عیسائی ظاہر کیا گیا تھا اور پتہ ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ کا تھا۔ پاسپورٹ 8 ماہ پہلے جاری کیا گیا تھا۔ اس کے بیشتر صفحات بھرے ہوئے تھے جن پر مشرقی بعید سے یورپ اور برطانیہ تک کے ویزے لگے ہوئے تھے اور تقریباً ہر ویزا استعمال کیا جا چکا تھا۔ پاسپورٹ کے ساتھ ہی اس کا شناختی کارڈ بھی موجود تھا۔ میری کھوپڑی گھوم کر رہ گئی۔ چند منٹ قبل میں نے اس کے راجہ ظہور احمد ہونے کی تصدیق کی تھی اور اب اس کے پرویز احمد ہونے کا دستاویزی ثبوت میرے پاس موجود تھا۔ بریف کیس میں سادہ کاغذات کے چھوٹے بڑے پیڈ اور کئی قسم کے قلموں کے علاوہ میری دلچسپی کا بھی خاصا سامان موجود تھا۔ بالکل باریک سوئی والی 3 ننھی سرنج کے ساتھ ہی پلاسٹک کے ایک ڈبے میں سیاہ رنگ کی ایک شیشی موجود تھی۔ اس شیشی کی ساخت غیر معمولی تھی اور اس کی بناوٹ میں ایسا ڈراپر بھی شامل تھا کہ شیشی کو الٹنے کے باوجود اس میں سے سیال کی قطرے سے زیادہ مقدار خارج نہ ہوتی۔ ڈھکن کے نیچے ڈراپر کے گرد سخت اسفنج نما کوئی مادہ بھرا ہوا تھا جس میں ربر کی طرح پھیلنے اور سکڑنے کی صلاحیت تھی۔ غالباً ضرورت کے تحت اسی میں سوئی داخل کر کے سیال سرنج میں کھینچا جا سکتا تھا۔
یہ کیا ہے؟ غزالہ نے مجھے اس کے گہرے مشاہدے میں مصروف پا کر سوال کیا۔ شاید پوٹاشیم سائنائڈ ہے، میں نے پرخیال لہجے میں کہا۔ اسی زہر سے اس نے تصویر بھائی کو میری نگاہوں کے سامنے ہلاک کیا تھا۔ تصویر بھائی؟ ان کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ ہاں، یہ سب میں نے تمہیں نہیں بتایا۔ A2 نے تقریر کا صرف نام اختیار کیا تھا جبکہ وہ کینیڈا میں ہے۔ تصویر اس کے قبضے میں تھا۔ جب اس نے ہم دونوں بھائیوں کو مل کر بیٹھتے دیکھا تو تصویر کو بھرے ہوٹل میں مار دیا۔ غزالہ وہ خبر سن کر حیران نہ کی۔ پھر مختصر الفاظ میں نے بڑی ماں کی المناک گمشدگی سمیت تمام تفصیلات بتا ڈالی اور اپنی اند دیکھی۔ اس کا حشر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، وہ غصے سے بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اس موزی کو تو انسان کہنا بھی انسانیت کی کھلی توہین ہے۔ یہی ہوگا، بس تم دیکھتی جاؤ۔ میں نے یہ کہتے ہوئے بریف کیس سے نکالا ہوا وہ رکا غزالہ کی طرف بڑھا دیا جس پر قلم سے اجرت میں کسی عزیز احمد کا نام لکھا گیا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے رکا مجھے لوٹاتے ہوئے سوال کیا۔ قاسم کا ایک منہ چڑھا تھا، ہو سکتا ہے کہ اب براہ راست A2 کے لیے کام کر رہا ہو۔ اس کے بریف کیس سے یہ رکا برآمد ہونے کا تو یہی مطلب ہے، لیکن صحیح خبر رکشی ہی سے مل سکے گی۔ بڑی دیر بعد خیال آیا آپ کو؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ سیدھی سی بات ہے، پہلے خیال آ جاتا تو شاید وہ جہانگیر کے بارے میں کچھ بتاتی تھی۔ چلیے اب کوشش کر لیں۔ وہ بدستور اسی طرح مسکرائے جا رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی فون پر رکشی کا نمبر ملا لیا۔ میں ڈینی بول رہا ہوں، میں ریسیور میں کہا۔ اتنے دن سے کہاں مرے ہوئے تھے تم؟ میرا نام سنتے ہوئے غصے سے پھٹ پڑی۔ نہ اپنا پتہ ٹھکانہ بتاتے ہو نہ خود رابطہ قائم کرتے ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کن نکیوں سے غزالہ کی طرف دیکھا، پھر آزگی سے بولا، مجھے کچھ معلوم ہے، اتنی برہمی کی ضرورت نہیں، آج کسی وقت ملنے کی کوشش کروں گا۔ پھر آواز قدرے بلند کرتے ہوئے سوال کیا، تو بتا سکو گی کہ عزیز آج کل کہاں پایا جاتا ہے؟ وہ اچانک کیسے یاد آ گیا تم کو؟ رکشی کی آواز اس کے تذکرے پر تلخ ہوگی۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس سے ولد الحرام نے میرے لیے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ چلو اب معلوم ہو گیا، اس کا ٹھکانہ بتاؤ، میں اسے کسی خارج کتے کی طرح تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ سنا ہے کہ اس نے تائلی علاقے کے ایک تیسرے درجے کا ہوٹل خرید لیا ہے، شام میں عموماً وہیں پایا جاتا ہے، لیکن تم اسے بعد میں تلاش کر لینا، اس وقت مجھ سے ملنا بہت ضروری ہے۔ جہانگیر 3 روز سے لاپتہ ہے، اگر فوراً کچھ نہ کیا گیا تو دنیا کی کوئی قوت اسے مرنے سے نہ بچا سکے گی۔ اس کے بارے میں کیا معلوم ہے تمہیں؟ میں نے مسربانہ لہجے میں سوال کیا۔ کچھ بھی نہیں، اور بہت کچھ، بس فوراً چلے آؤ۔ اس بار اس نے بہت عجلت میں بات پوری کی تھی۔ میں باؤتھ پیس پر ہیلو ہیلو کہتا رہ گیا، لیکن دوسری طرف سے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ شاید اس نے ریسیور واپس رکھ دیا تھا۔ اگر اسے یوں فون بند کرنے کی کیا گھبراہٹ تھی؟ میں سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ A2 شہر میں موجود تھا اور میرے ہاتھوں چوٹ کھا کر کسی خونخوار درندے کی طرف بپھرا ہوا تھا۔ اس وقت وہ شہر میں کہیں بھی کچھ کر سکتا تھا۔ میں نے دل میں فوری روانگی کا مصمم ارادہ کیا اور غزالہ کی طرف متوجہ ہو گیا، جو بظاہر خاموشی سے سر جھکائے قالین کے ریشوں سے کھیل رہی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ میرا کہا ہوا ایک ایک لفظ بغور سن رہی تھی۔ شاید بلاوا آ گیا آپ کا، غزالہ نے مسکراتے ہوئے مانی کے لہجے میں کہا۔ ہاں، جانا ہی پڑے گا، میں نے تذبذب کے ساتھ کہا۔ بات سیدھی سادی تھی، لیکن میرے دل میں چوٹ تھا اور اسے میری اور رکشی کے تعلق کے بارے میں شاید کچھ بھنک بھی مل چکی تھی، لہٰذا اس کے مانی کے لہجے نے مجھے مضطرب کر دیا تھا۔ میں نے آزاد کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی کہ اسے جہانگیر کے بارے میں کچھ معلوم ہے، وہ خود میری تلاش میں تھی، ہونا ہی چاہیے۔ اس کی یاقوتی ہونٹوں پر مسکراہٹ کچھ اور گہری ہوگی۔ آپ کا تو اس سے خاصا پرانا تعلق ہے، ویسے بھی آپ سے ایک بار مل کر آپ کو بھول جانا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ عجیب باتیں کر رہی ہو، میں نے کوگلے لہجے میں احتجاج کیا۔ آخر کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ کچھ بھی نہیں، وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ منتظر ہے تو آپ کو فوراً وہاں پہنچنا چاہیے، جہنم میں جائے وہ اور اس کے ساتھ جہانگیر بھی۔ میں چڑچڑے انداز میں صوفے پر گر گیا۔ میں کہیں نہیں جا رہا۔ ارے آپ تو ناراض ہو گئے؟ وہ بکلا کر میری قریب آ بیٹھی، میری باتوں کا برا مان گئے۔ کیا میں آپ سے مذاق بھی نہیں کر سکتی؟ میرے لیے تو بس یہی کافی ہے کہ آپ مجھے چاہتے ہیں، اس سے آگے آپ جسے چاہیں جس سے ملے مجھے کبھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ پھر رکشی سے تو آپ ایک کام سے ملنے جا رہے ہیں، بس ذرا چڑھا رہی تھی آپ کو۔ اس کے سہمے معذرت خانہ انداز پر میں دل ہی دل میں نادم ضرور ہوا، لیکن میں اسے کیسے بتاتا کہ رکشی کے بارے میں میرے دل میں ماضی کا ایک چور موجود تھا جو اس بارے میں کہی گئی ہر بات کو سنجیدگی کی ترازو میں تولنے لگتا تھا، اور اس وقت تو تبصرہ کرنے والی غزالہ تھی، لہٰذا من کا چور فوراً ہی اپنی داڑھی میں تنکا تلاش کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میرا رکشی سے ملنا شاید تمہیں ناگوار گزرے، میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ عورتوں کا دل چھوٹا ہوتا ہے، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ ان کے نام کا دم بھرنے والا دوسری کسی عورت کے سامنے اتنا بے بس ہو جائے کہ محض اس کی فون کال پر ادھر توڑا چلا جائے، خواہ اس کو کچھ ہی سبب ہو۔ آپ بلا وجہ سنجیدہ ہو رہے ہیں، وہ شکایتی لہجے میں بولی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ عورتوں کا دل کتنا وسیع ہوتا ہے، جب اسے یہ یقین ہو کہ اس کا نام اپنے مرد کے ساتھ سدا باقی رہے گا اور دوسرے نام سایوں کی طرح پل پل بدلتے رہیں گے تو اسے کوئی فکر لاحق نہیں ہوتی۔ اس معاملے میں چھوٹے دل کا مالک مردوں کو ہی قرار دیا جاتا ہے۔ آخری فکرہ ادا کرتے ہوئے اچانک ہی وہ ہنس پڑی۔ میں نے موضوع کو وہیں ختم کر دیا۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی درست ہی کہہ رہی تھی۔ مرد اپنے گھروں کو فراموش کر کے نہ جانے کہاں کہاں دل کے بہلاووں کی تلاش میں سرگرداں رہتے تھے،
ان کی عورتوں کا احتجاج کبھی نوک چوک یا تلخ کلامی سے دور نہیں ہوتا، لیکن کہیں ایسی ہی لغزش صرف ایک بار عورت سے سرزد ہو جائے تو گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں، نوبت خون ریزی تک آ جاتی ہے۔ مردواقعی عورت کے مقابلے میں زیادہ متعصب، سنگ دل اور خود غرض واقع ہوا ہے، میں نے سوچا۔ اسی لمحے ذہن کی کسی گوشے سے ندا ابھری کہ عورتوں کو نسلوں کا امین بنایا گیا ہے، اور میں سر جھٹک کر رہ گیا۔ تو آپ جا رہے ہیں؟ غزالہ نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ سوال کیا۔ پھر جھگڑا شروع کر دیا تم نے؟ میں نے بھڑک کر کہا۔ کیا کہہ دیا میں نے؟ مسکراہٹ میں ساختہ ہنسی میں بدل گئی۔ یہ بھی نہ پوچھوں کہ آپ چاہ رہے ہیں یا گھر پر آرام کریں گے؟ میری بے بسی کے ساتھ اسے گھورتے ہوئے جگہ چھوڑتی۔ باہر نکلتے ہوئے مجھے دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں غزالہ کا باپ نہ ٹکرا جائے۔ مجھے اندازہ تھا کہ میری طویل غیر حاضری کے دوران اس کے دل و دماغ میں تجسس اور سوالات کا لاوا کھولتا رہا ہوگا، اور وہ پہلی فرصت میسر آتی اپنے دل کا غبار نکالنے کی کوشش کرے گا۔ آپ بے فکری سے نکلتے چلے جائیں۔ وہ مجھے متجسسانہ انداز میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے دیکھ کر مغموم تیچے میں بولی۔ اس وقت ڈیڈی مصروف ہو گئے، امی کے صبح کے ڈوز کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں کوکین والا پان کھا رہی ہوگی اور ڈیڈی وہی بیٹھے ان سے باتیں کر رہی ہوگی۔ ایسے موقع پر امی تنہائی برداشت نہیں کر سکتی۔ بڑا اچھا نشہ ہے کوکین بھی، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ کم از کم اس طرح شوہر کو مضبوط لگام دینے کا بہانہ تو ہاتھ آ ہی زیادہ ہے، لیکن زبان سے کچھ نہ بولا، ورنہ اس بار غزالہ واقعی ناراض ہو جاتی۔ میں وہاں سے روانہ ہوا تو ذہن میں بے تیرے سوال ایک دوسرے میں گٹ مٹ ہو رہے تھے۔ مدتوں سے میرے ذہن میں بھائیوں کے خلاف پکنے والا لاوا سرد ہو چکا تھا۔ ایٹو شہر میں موجود تھا اور رکشی نے فون کا سلسلہ غیر متوقع طور پر منقطع کر دیا تھا، لہٰذا میں وہاں پورے ذہنی تحفظات کے ساتھ پہنچ جاتا۔ گاڑی روکنے کے بجائے میں سست رفتاری سے اسٹون ہاؤس کے سامنے سے گزرتا چلا گیا۔ وہ حصہ حسب توقع ویران پڑا ہوا تھا اور زندگی کے آثار یکسر مکفوت تھے، کیونکہ رکشی اپنے محبوب قاسم کی خریدی ہوئی سوارت کے صرف 2 عقبی کمرے استعمال کر رہی تھی، اور آمد و رفت کے لیے بھی عقبی راستہ استعمال کرتی تھی۔ میں ایک طویل چکر کاٹ کر عمارت کے عقبی حصے کی طرف سڑک پر نکلا تو دور ہی سے دیکھ لیا کہ اسٹون ہاؤس کے عقبی پھاٹک کے قرب و جوار میں کوئی کار موجود نہیں تھی، اور اس سمت میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ کوئی کار اندر پارک کی جا سکے۔ میں پرسکون انداز میں کار آگے لیتا چلا گیا۔ اسٹون ہاؤس کے پھاٹک سے کچھ آگے میں نے کرنل زوار زیدی کی سال خوردہ کار فٹ پاتھ کے کنارے روک دی اور دروازہ لاک کیے بغیر نیچے اترایا۔ اگلی پھاٹک کے ستون پر لگے ہوئے کال بیل کے بٹن کو دبا کر میں کئی منٹ تک جواب کا انتظار کرتا رہا، لیکن اندر بدستور گہرا سناٹا چھا رہا، کہیں بھی کوئی آہٹ نہیں سنائی دی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہاں کوئی بھی زیرو موجود نہ ہو۔ مجھے تشویش ہونے لگی۔ تھوڑی دیر قبل اگر میں اس سے بات نہ کر چکا ہوتا تو شاید یہی سمجھ لیتا کہ وہ کہیں گئی ہوئی ہوگی، لیکن اس وقت مجھے یقینی طور پر دال میں کالا نظر آ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ پش بٹن پر انگلی رکھ دی اور اسے کئی سیکنڈ تک دبائے رہا۔ عمارت کے کسی حصے میں بزر کی چیخنے کی آواز سنائی تھی، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پارٹ رہا۔ میں نے پھاٹک کی کنڈی کا جائزہ لیا جو باہر سے مقفل نہیں تھی۔ میں نے پھاٹک اور اس کی ذیلی کھڑکی پر بھی زور لگا کر دیکھا، لیکن وہ دونوں اندر سے بند تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ اگر وہاں سے کوئی دیوار پھاند کر باہر نہیں نکلا تو اندر ضرور کوئی نہ کوئی موجود ہوگا۔ میں انہی مکانات کا جائزہ لے رہا تھا کہ اندر سے سخت بے خدا آواز ابری، کون ہے بے؟ میں لب و لہجے پر عموماً تاؤ کھانے کا عادی نہیں، لیکن اس آواز میں نہ جانے کیسی للکارتی ہوئی تحقیر پوشیدہ تھی کہ میری کھوپڑی پوری طرح کھول اٹھی۔ تیرا باپ، دروازہ کھول دو ورنہ ہڈیاں توڑ دوں گا، میں نے بندائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے جواب پر اندر سے ہزیانی ہنسی کی آواز سنائی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا یقیناً عمر رسیدہ یا بیمار تھا، کیونکہ اس کی آواز میں زندگی کی بھرپور تازگی نہیں تھی۔ پھر قدموں کی بے ہنگم آہٹوں کے ساتھ اس کی آواز سنائی تھی، بڑے دنوں بعد آئے ہو ابا جان، تمہارا نام تو میری ماں نے بھی مجھے نہیں بتایا تھا، آ ہی گئے ہو تو ذرا صبر کے ساتھ کھڑے رہو تاکہ تمہاری زیارت کروں۔ لہجہ واضح طور پر کاٹ دار اور زہریلا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بدترین حالات سے بھی مذاق حاصل کرنے کی خداداد صلاحیت سے مالا مال تھا، ورنہ والدیت کے حوالے سے اس قدر اٹل اور استزائیہ جواب نہ دے پاتا۔ میں اپنی جگہ تن کر کھڑا ہو گیا۔ میرا ارادہ تھا کہ اسے مہلت دیے بغیر ہی دبوچ بیٹھوں گا، بعد میں جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ آہٹیں غیر متوازن اور بے ترتیب تھی جو بتدریج قریب آتی جا رہی تھی۔